الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات. قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر صلوات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات. صاحبان ادا، صاحبان غم، یہ جو آیت اس وقت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خلق الانسان، ہم نے جنات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسانات کو نہیں خلق کیا مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے. یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ خلقت جنات اور خلقت انسانات عبادت ہی کے لیے کی گئی ہے. اب یہاں پر دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس عبادت سے مراد کیا ہے، کیونکہ عبادت کو اگر تفصیلی طور پر اس پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کئی ایک مجالس درکار ہیں، لیکن انتہائی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم عبادت کی
تعریف کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے۔ رسول پاک نے حضرت علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ ساقی کوثر کے لیے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ یعنی جس طرح بیت اللہ کی دیواروں کو دیکھنا عبادت ہے، یا جس طرح کلام مجید کی آیات کی سطروں کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح چہرہ علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں کہا گیا، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پھر جب تک زائرین کے سامنے علی ہوں گے انہیں یہ شرف عبادت حاصل ہو سکے گا، لیکن اب علی وصال پا جائیں گے تو آنے والی نسلیں اس عبادت سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا سراسر عبادت ہے۔ یہاں پھر کہا گیا کہ آپ ہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ کروٹ لیل و نہار کے پیش نظر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ زبان سے علی کا نام لینا جرم قرار دے دیا جائے گا، تو اس دور کے لوگ تو پھر اس عبادت سے ظاہراً محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس سے کوئی محروم رہ ہی نہیں سکتا۔ حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا یہ سراسر عبادت ہے۔ اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ عبادت کہتے کس کو ہیں۔ درود پڑھیے، صلوات۔ ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیجئے، صلوات۔ جب باب العلم سے یہی سوال کیا گیا کہ مولا مفہوم عبادت کیا ہے، تعریف عبادت کیا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا، کل حرکت نتحرک فی امر اللہ عبادت، ہم جو حرکت بھی امر اللہ کے سائے میں کرتے ہیں اس کا دوسرا نام عبادت ہے۔ یعنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ عبادت نہیں، بلکہ ہر دینی اور ہر دنیاوی عمل جو رضائے خداوندی کے پیش نظر اور اطاعت الہیہ کے سائے میں ادا کیا جاتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ یعنی اطیع اللہ، جو بھی اطاعت خدا کے تحت عمل ظہور پذیر ہوگا اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پھر ہر وہ عمل جو اطاعت رسول کا مظہر ہوگا اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک کا ہماری بحار الانوار جلد نمبر 38 میں یہ فرمان موجود ہے کہ یا علیو من اطاعک فقد اطاعنی، اے علی جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو واضح ہو گیا کہ ہر وہ فعل، ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اطاعت علی کے سائے میں اطاعت علی کی جیتی جاگتی تصویر ہے اس کا نام عبادت ہے۔
چونکہ ہر حرکت کا نام عبادت ہے جو اللہ کے امر کے سائے میں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اول سے لے کر آخر یعنی سلام تک مکمل حرکت ہی حرکت ہے. یعنی جب آپ نے نماز کو پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر سے لے کر بسم اللہ کی بات سے لے کر سلام تک پوری نماز کیا ہے؟ مکمل حرکت ہے. اور چونکہ یہ حرکت اطاعت خداوندی کی سائے میں ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ سراسر عبادت ہے. اور اسی نماز کے لیے اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا حبیب، وہ لوگ جو میری الوہیت پر ایمان لا چکے ہیں ان سے کہو یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز پڑھیں، نماز قائم رکھیں. کل عبادی الذین آمنو، میرے وہ بندے جو میری الوہیت پر ایمان لا چکے ہیں، یقیم الصلاۃ، وہ نماز پڑھیں. معلوم ہوا نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ رسول کے ذریعے سے فرما رہا ہے کہ میرے بندے، قل عبادی الذین آمنو، ان سے کہہ دو جو میرے بندے ہیں مجھ پر ایمان لا چکے ہیں وہ نماز پڑھیں. معلوم ہوا جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. اب یہیں پر اللہ کا پھر فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. فلاح ان مومنین کے لیے ہے جن کی نمازیں صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا کے پیش نظر ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ ساتھ ہیں، جن میں ریاکاری کو کسی قسم کا دخل حاصل نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے فلاح ہے. پھر اسی نماز کے لیے رسول کی حدیث ہے، درود پڑھیے گا صلوات. آپ فرماتے ہیں الصلاۃ راس العبادہ، تمام عبادتوں کا اگر کوئی راس الرئیس ہے تو وہ نماز ہے. یعنی یہ نماز وسیلہ ہے تمام عبادتوں کی قبولیت کا، اسی لیے یہ نماز راس العبادت ہے. اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو یوم الحساب ہوگا، سب سے پہلے بندے کا جو اللہ حساب لے گا وہ با اعتبار نماز ہوگا. فَإِن قُبِلَتْ سِوَاهَا، اگر نماز قبول ہو گئی تو اس کا ہر عمل قابل قبول ہوگا. وَإِن رُدَّتْ، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو اس کا ہر عمل رد کر دیا جائے گا. تو واضح ہوا احادیث اور قرآن کے وسیلے سے کہ نماز اگر قبول ہے تو نماز کی قبولیت پر روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، جہاد بھی، یہ ساری عبادتیں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوتی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے. یعنی ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہے نماز پر. تو اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ خود نماز کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے. جب ہم نے ادھر توجہ کی اور تلاش کیا تو پھر ہمیں رسول کی حدیث نے لے لیا، سامنے آ گئی. کتاب الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 205، رسول پاک کا ارشاد ہے فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكَنِ وَالْمَقَامِ جمع قدمہ صلی وسام ثم لقي اللہ وهو مبغض لآل بیت محمد
دخل النار. اگر کوئی شخص مقام ابراہیمی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے، یعنی نمازیں بھی پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے، اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت رسول ہے تو وہ سیدھا جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو پتہ چل گیا کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار ہے آل محمد کی محبت پر. آج 10 محرم ہے، یوم عاشور جو گزر چکا ہے. سن 61 ہجری ماہ محرم یوم عاشور ہم ایک اور نماز دیکھتے ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک زہرا کا لال اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں جن کا بڑا نام ہے، بہت نام ہے، حضرت علامہ آیت اللہ جعفر شستری علیہ الرحمہ. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اے واعظین، اے ذاکرین، جب بھی غریب کربلا کی شہادت پڑھا کرو، کبھی نہ کہا کرو کہ حسین کے جسم پر 1950 زخم تھے، بلکہ یہ زخم اس وقت تک تھے جب تک حسین زین پر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کل تک تو یہاں چراغاں ہی چراغاں تھی، کل تک تو یہاں نور ہی نور تھا، کل تک تو یہاں ہر طرف کا انتہام نور تھا. آج یہ سب کچھ کیوں بجھایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ رسول کا گھرانہ اللہ اکبر اللہ اکبر. آج رسول کے گھرانے کے خیموں میں کوئی چراغ روشن نظر نہیں آ رہا. تو وہ فرماتے ہیں اے زائرین، اے واعظین، اے ذاکرین، جب بھی غریب کربلا کی شہادت پڑھا کرو تو تم یہ مت کہا کرو کہ حسین کے جسم پر 1950 زخم تھے. نہیں، یہ زخم اس وقت تک تھے جب حسین گھوڑے کی زین پر تھا. جب گھوڑے کی زین سے اتر کر اپنی مقتل گاہ تک پہنچا، حسین کا سارا جسم سوراخ سوراخ ہو چکا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج میرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج صرف آنکھوں میں تصور لانے کی ضرورت ہے. زینب بی بی سے بار بار سکینہ پوچھ رہی ہے، اماں میرا بابا کہاں چلا گیا؟ یعنی جہاں ایک بار نیزے کا زخم لگا ہے یا تیر کا زخم لگا ہے یا پتھر کا زخم لگا ہے، وہاں بار بار اتنے زخم لگے ہیں کہ حسین کے جسم کے زخم اس قدر کھل گئے کہ جب ہوا چلتی تھی تو زخموں کے آر پار ہو جاتی تھی. بس میں آپ تمام مولا کے عزاداروں سے اور جو میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سب سے ہاتھ باندھ کر ایک آج پہلی بار سوال کر رہا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ آیا کوئی 4 سالہ بیٹی اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہو؟ رو لو جتنا رو سکتے ہو رو لو. آج غریب الزہرا کے غم میں جتنے آنسو برسا سکتے ہو برسا لو. کوئی 4 سالہ بچی، 4 سالہ بیٹی اپنے باپ کے قریب المرگ باپ کے قریب کھڑی ہو تو دیکھنے والے کیا سلوک کرتے ہیں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا محلے دار ہوں یا نہ جاننے والے ہوں، تب بھی بچی کا سر چومتے ہیں، منہ چوم کر کہتے ہیں بیٹی چلی جا چلی جا، باپ کو زمین پر ہاتھ پاؤں مارتا نہ دیکھ، تجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، مرنے سے پہلے مر جائے گی. لیکن 4 سالہ سکینہ رو رو کے کہہ رہی ہے بابا ذرا بازو بڑھا میں ملنے آئی ہوں. جب سکینہ بابا سے ملنے آئی
حسین کی پیشانی نوکے تلوار پر ہے، پورے بدن پر تیر ہی تیر ہیں۔ امام نے سر اٹھایا، سکینہ ملنے آئی ہو؟ بابا پھوپھی کہہ رہی تھی کہ آج کے بعد تجھے تیرے بابے کا سکینہ سینہ نہیں مل سکے گا، بابا اس لیے آئی ہو، آخری مرتبہ مجھے سینے سے لگا لو۔ چھوٹی چھوٹی اولادوں والوں، خاص طور پر بیٹیاں رکھنے والوں، جب سکینہ نے کہا نا مجھے سینے سے لگا لو، امام نے زخمی بازو بلند کیے، بلند کر کے کہا آ سکینہ میرے سینے سے لپٹ جا۔ بچی بڑھی، پھر پیچھے ہٹ گئی، پھر 2 قدم بڑھی، پھر روتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ حسین فرماتے سکینہ آگے بڑھ کر گلے نہیں لگاتی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بابا میری مجبوری ہے، تیرے سینے پہ اتنے تیر ہیں۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ حوصلہ حوصلہ، بڑے آرام سے، بابا تیرے سینے پر اتنے تیر لگے ہوئے ہیں جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ بیٹی دیکھ رہی ہے، باپ نے سینے سے چند تیر نکالے، جو تیر حسین نکالتا ہے خون کا فوارہ ساتھ نکلتا ہے۔ چند تیر نکالنے کے بعد فرماتے ہیں سکینہ اب آ جا، میرے سینے سے لپٹ جا، میرا بیٹا تو نے کربلا سے جا کے واپس نہیں آنا۔ سکینہ آگے بڑھی، آگے بڑھی، بابا کے سینے سے لپٹی، ابھی لپٹی ہی تھی، یشمر ہاتھ میں خنجر پھراتا ہوا سکینہ کو ڈراتا ہوا حسین کے قریب آ کے رکا۔ بس جس لیے میں نے سوال کیا تھا، میں مولا کا معمولی سا بندہ ہاتھ باندھ کے پوچھ رہا ہوں، جیسے شمر نے سکینہ کو دیکھا کیا اس نے پیار کیا؟ کیا اس نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ نہیں رونے والوں، نہیں بیٹیاں رکھنے والوں، آواز دے کر کہتے ہیں حسین یہ بچی تیری کیا لگتی ہے؟ لے لو سانس، لے لو، لے لو سانس۔ امام نے طلب کر کہا یہی تو میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے، اب یہ فکرہ پتہ نہیں کیسے برداشت کرو گے۔ آواز دے کے کہتے ہیں حسین خود ہٹاتے ہو یا تماچے مار کر؟ ذرا سوچو، ذرا تصور لاؤ، آج سننے کی رات نہیں ہے، آج تصور لانے کی رات ہے۔ اکبر کے غم میں رونے والی، اصغر کے غم میں رونے والی، چچا عباس کے غم میں رونے والی، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر رونے والی، جب دیکھا نا بابا کی طرف کہ بابا مظلومیت سے کہہ رہے ہیں یہ میری سکینہ ہے، دونوں بازو دراز کر کے بچی بابا کے گلے سے لپٹ گئی۔ جب لپٹی یہ آگے بڑھا، اس نے چاہ کے ہاتھ سکینہ کے زلفوں میں ڈالے۔ رو لو، رو لو، رو لو۔ جناب بطول بابا سے پوچھتی رہتی تھی کہ بابا میرے غریبوں کے غم میں کون روئے گا، میرے مظلوموں کے غم میں کون روئے گا۔ جب اس نے چاہا کہ بچی کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر بچی کو حسین سے الگ کرے، زہرا کا لال تڑپ اٹھا، آواز دے کر کہتے سکینہ جی بابا، سکینہ جی بابا، بیٹی چلی جا، بیٹی چلی جا، میں اپنی آنکھوں سے تجھے تماچے کھاتے نہیں دیکھ سکتا، میرے بعد شام تک تماچے کھاتی رہے گی۔ اولاد والو، رونے والو، سکینہ چلی، امام کا حق تھا بیٹی چلی جا۔ جو میں نے کتب مقاتل میں پڑھا ہے، بہت تلاش کر کے پڑھا ہے، وہ یہ ہے سکینہ جب جانے لگی تو کس انداز میں گئی؟ خیمے کی طرف رخ نہیں کیا، منہ نہیں کیا، بچی کا منہ ہے بابا کی طرف، رخ ہے بابا کی طرف، الٹے پاؤں جا رہی ہے خیمے کی طرف۔
سکینہ نے دیکھا شمر آگے بڑھا، حسین کے سینے پہ بیٹھا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ بچی نے دیکھا شمر آگے بڑھا، حسین کے سینے پہ بیٹھا، اور رونے والوں مجھے معاف کر دینا، سکینہ نے دیکھا اس نے ایک ہاتھ جس میں خنجر تھا حسین کی گردن پہ رکھا، دوسرے ہاتھ میں حسین کی ریش کو تھاما۔ جب بچی نے یہ منظر دیکھا، آواز دے کر کہتی ہے بابا کون بچائے گا؟ لے لو سانس لے لو، سانس لے کے رو لو۔ نہ چچا عباس ہے، نہ بھیا علی اکبر ہے، نہ بھیا قاسم ہے، چاچا بابا کس کو بلاؤں جو تمہیں آ کر بچائے؟ عزادارو، خدا کسی بیٹی کو باپ کی یہ مظلومیت نہ دکھائے۔ جب سکینہ نے دیکھا کہ اس نے خنجر چلانا شروع کیا، بچی پیچھے ہٹتی گئی ہے، دیکھتی گئی ہے، خنجر کی ایک ضرب چلی، بچی پیچھے ہٹی، دوسری، تیسری، چوتھی، چونکہ میں کئی مرتبہ یہ سنا چکا ہوں، یہ تاریخ میں ہے کہ شمر سے اس کے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ حسین میں تو کوئی خون باقی نہیں تھا، تو ایک ہی ضرب مارتا حسین شہید ہو جاتا۔ اس نے کہا نہیں، میں 2 رگیں کاٹ کر خنجر کو روک لیتا تھا تاکہ دیکھوں زہرا کا بیٹا تڑپتا کیسے ہے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، جن کے لیے ماتم عبادت ہے حسین۔ کیسے لوٹا گیا زہرا کا گھرانہ؟ یہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ حسین زمین پر ہاتھ پاؤں کیسے مرتا ہے۔ اب انصاف سے بتاؤ سکینہ کی کیا حالت ہوگی؟ ہائے جب اس کی 13ویں ضرب چلی، اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر ادھر سر جدا کیا، ادھر سکینہ نے چیخیں ماری، منہ سر پیٹتی ہوئی خیمہ کی طرف چلی، آواز دے کر کہتی ہے پھوپھی زینب، پھوپھی کلثوم، اماں رباب، اماں لیلا، اور بیبیوں میں اجڑ گئی، میں یتیم بن گئی، میرا بابا مارا گیا۔ ہائے حسین، ہے حسین، لے لو سانس لے لو۔ برابر رونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم برابر نہیں رو سکتے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش نصیبی کا مقام بخشا ہوا ہے کہ آپ جگہ حسین میں بیٹھ کر، ادارے کی چھت کے نیچے بیٹھ کر یہ ادارہ قائم و دائم رہے، علامہ کی بھی زندگی قائم و دائم رہے۔ جب آپ روتے ہیں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، پنکھوں کا انتظام ہے، جب آپ باہر نکلتے ہیں شربت بھی ہے، دودھ بھی ہے، شبیلے بھی ہے، منت کر کے تمہیں دی جاتی ہے، لیکن سکینہ تو رو رو کے کہتے رہی بابا۔ بیبیوں میں لٹ گئی، میرا بابا مارا گیا۔ اب یہاں پر مصائب کا جو تسلسل ہے سارا قائم نہیں کر سکوں گا، صرف 2 4 5 منٹ باقی پڑھ کے۔ سب سے پہلے امام کی شہادت کے بعد بہت بڑے مذہبی ادارے میں بیٹھ کر میں انتہائی منبر کی ذمہ داری کے ساتھ یہ کلمات ادا کر رہا ہوں۔ غریب کربلا کا لاشا 11 محرم کو پامال نہیں ہوا۔ بس آگے میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے؟ امام حسین کا لاشا، مجروح لاشا 11 محرم کو پامال نہیں ہوا، بلکہ اس ظالم نے حسین کا سر تن سے جدا کیا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ اب جو اگلا فقرہ ہے میں پڑھ نہیں سکتا، ترجمہ نہیں کرتا، اشارہ کروں گا۔ اس نے عمر ابن سعد کی طرف یہ سر ایسے اچھالا کہ زمین سے خاک اٹھی۔
پڑھ دیا، میں نے پڑھ دیا جو پڑھنا تھا. ہائے جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. ہائے جو مہر رسالت کا سوار تھا، اس نے زخمی سر اس کا زمین کے حوالے کیا. زمین سے خاک اٹھی، ادھر حسین کا سر سنبھالا، نیزے کی نوک پر حسین کا سر آیا. تو 11 محرم کو امام حسین کا لاشا پامال نہیں ہوا، بلکہ امام کی شہادت کے فوراً بعد عمر ابن سعد نے آواز دے کر کہا، کون ہے تم میں سے ایسا جو علی کے حسین سے بدلہ لے، اس کے لاشے کو پامال کرے؟ 10 ملعون ایسے نکلے جنہوں نے گھوڑوں کے سموں کو نئے نال لگائے، نال لگا کر زہرا کے لال کے جسم پر گھوڑے دوڑانے شروع کیے. اور رونے والوں برداشت کر لو گے؟ اتنے تیز گھوڑے دوڑائے، یہ ظالم خود کہتے ہیں جیسے چکی میں دانے پیسے جاتے ہیں. جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ بیان کرتی ہے، میں خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی جب میرے بابے کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے. میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اللہ جانے یہ ظالم اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. یا اتنے میں 1,00,000 تماشائی میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. صرف 64 بیویاں تھیں، 26 بچے تھے. 1,00,000 تماشائی ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے، دوسرے ہاتھوں میں آگ کی مشعلیں اٹھائے ہوئے سیدانیوں کے خیموں کے دروازوں پہ آ کے رکے. جب رکے، شمر کہتے ہیں کس نے روکا ہے؟ ان کا کوئی وارث نہیں رہا. جاؤ جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. یہ شامی خیموں کے اندر داخل ہوئے. اب میری زبان کو طاقت نہیں کہ میں صحیح ترجمہ ادا کروں. میں بی بی کبریٰ کے الفاظ بیان کر رہا ہوں جو مجھے تاریخ میں ملے ہیں. بی بی کہتی ہیں ہر ظالم جب خیمے میں آیا ہمیں لوٹنے لگا تو پہلے وہ نیزے کی نوک کے ساتھ ہر بی بی کی سر کی چادر اتار دا. بڑے حوصلے سے، بڑے آرام سے میں یہ فقرہ پھر پڑھوں گا. پہلے میں علامہ صاحب کی طرف دیکھتا ہوں. علامہ صاحب، جب نیزے کی نوک چادر تک پہنچتی ہوگی تو کیا صرف چادر تک پہنچی ہوگی؟ نہیں، آپ نے فقرہ نہیں لیا، میرا نہیں لیا فقرہ. نیزے کی نوک جب سر کی چادر تک پہنچی تو کیا صرف چادر کو لگی؟ نہیں، ہر بی بی کے سر پر اس طرح نیزہ لگا کہ کوئی بی بی سرخ پسینے کے بغیر نہیں رہی. فرماتی ہیں ایک ظالم نیزہ لے کر میرے پیچھے دوڑا. میں ڈر کر دوڑی کہ کسی طرح اس سے بچ سکوں. جب میں دوڑی تو اس نے میری کمر پر یعنی پشت پر زور سے نیزہ مارا. جیسے نیزہ لگا، عباس کے غلاموں، عباس کے مریدوں، عباس کے غم میں رونے والوں، بی بی جیسے زمین پر گری. بابے کو نہیں پکارا، ماں کو آواز نہیں دی، اکبر کو آواز نہیں دی، بلکہ پکار کر کہا، ہائے میرا چچا ابا. اس ظالم نے آ کر سر سے چادر اتاری. میں غش کھا کے گر پڑی. کچھ دیر کے بعد میری پھوپھی زینب میرے سرانے آئیں، میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، کبریٰ جاگ بیٹی جاگ، خیمے جل گئے، چل دیکھے تیرا بھیا سجاد کس حالت میں ہے. میں نے آنکھیں کھول کر پھوپھی کی طرف دیکھا نہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہا، پھوپھی پھوپھی میں حسین کی بیٹی ہوں، علی کی پوتی ہوں، حسن کی بھتیجی ہوں، سجاد کی بہن ہوں، باقر کی دادی ہوں. پھوپھی میرے سر پر چادر نہیں ہے، اگر کوئی چادر ہو تو مجھے دو.
नबी ने कहा कुबरा जरा मेरी तरफ देख। अब जो मैंने देखा मेरी धाड़ें निकल गई। मेरी फूफी का सर जख्मी, चेहरे और जिस्म पर काले काले दाग। हाय शाम गरीबा, मैं पढ़ लूंगा, आप चले जाएंगे, घरों में पहुंचकर आरामदेह बिस्तर पर सो जाएंगे। लेकिन आज की रात वो रात है कि जनाब सैयदा खुद फरमाती हैं कि जब छोटे छोटे बच्चों के दामन को आग लगी और बच्चे खैमे से निकलकर दौड़े, मैं और कुलसूम जब तलाश करने गई तो हमने देखा दूर आया 2 बच्चों का। मैंने कुलसूम से कहा बहन शायद हमारे ही बिछड़े हुए बच्चे होंगे। जब करीब गए तो वो शहजादे नहीं थे बल्कि दोनों शहजादियां थी। एक आतिका बिनते मुस्लिम थी यानी यतीमा मुस्लिम थी और एक मेरे हसन भाई की बेटी यतीमा थी। हाय वो वक्त कयामत जब हमने उठाना चाहा तो बेसाख्ता मुंह से निकला इन्ना लिल्लाहि। घोड़े के सुमों से वो पामाल हो चुकी थी। इसी तरह आगा आयतुल्लाह अब्बास अजीजी ने शाम गरीबा के वाक़यात में लिखा है कि शिमर मलून जुल्म करने के लिए बच्चों को तलाश करने लगा कि अहले बैत के बच्चे कहाँ हैं, हुसैन के बच्चे कहाँ हैं। तलाश करते करते इसने देखा कि एक जगह पर 2 बच्चे एक दूसरे के गले में बाजू डालकर सोए हुए थे। ये घोड़े पर था। मुझे माफ कर देना अगर कोई बर्दाश्त ना कर सके तो सदका हुसैन के यतीम बच्चों का मुझे माफ कर देना। इसने जीन पर बैठे हुए उन बच्चों को चाबुक मारने शुरू की। जब काफी देर चाबुक मारता रहा, ताजिया ने मारता रहा, बच्चों में जुम्बिश नहीं हुई। अब ये जीन से जमीन पर उतरा, इसने उनको तमाचे मारने शुरू किए। जब भी जुम्बिश नहीं हुई, अब जो इसने देखा दोनों शहजादे अब घरों में चले जाओगे, ठंडा पानी पियोगे, ग़िज़ा मिल जाएगी। जब छोटी छोटी बच्चियां तुम्हारे सीने से आकर लिपटे हैं तो उनके सर का बोसा लेकर शाम की तरफ रुख करके कहना सकीना हाय तेरी यतीमी, बस बड़ा रो चुके हो, बीबी कबूल फरमाए, आखिरी कलेमात गम ले लो। आज की रात ये जो शाम गरीबा है, आज की रात सैयदा के लाल का सर करबला में नहीं था, हुसैन का सर करबला में नहीं था, बल्कि शहादत इमाम हुसैन के बाद खोली मलून को इब्ने साद ने सर दिया। कहा खोली ये सर ले, रात पड़ने से पहले ये सर जाकर इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा और उसे फतह की मुबारकबाद दे। इसने सर संभाला, संभाल कर घोड़े पे बैठा। सर कहां रखा? सीने पर नहीं, सर पर नहीं, जीन पर रखा नहीं। बर्दाश्त कर लोगे? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये बतूल की दुआ का नतीजा है, ये बीबी ज़ैनब का दुआ का नतीजा है। जब बीबी कहती थी हुसैन मुझे कोई नहीं रोने दे रहा, इसने सर कहां रखा? घोड़े की जीन के पीछे एक तोबरा होता है जिसमें घोड़े के लिए घास भूसा दाना रखा जाता है। क्या अब भी मैं पढ़ूं? इस जालिम ने हुसैन का सर उसी तोबरे में रखा। सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ यह कूफे पहुंचा। जब पहुंचा शहर का दरवाजा बंद हो चुका था। इसकी 2 बीवियां थी, एक मोमिना एक गैर मोमिना। जो मोमिना थी उसका नाम था नवार, उसका घर शहर से बाहर था। अपने आप से कहने लगा दरवाजा बंद है, हुसैन का सर है, कहीं और नहीं जाता। नवार के पास चला जाता हूं, सर छुपा दूंगा, बेशक हुसैन की कनीजों में से है,
اسے کیسے پتا چلے گا یہ کس کا سر ہے؟ جب دیکھے گی نہیں تو پتا کیسے چلے گا؟ یہ سوچتے سوچتے دروازے پہ آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، نوار اٹھ کر دروازے پر آئی، کیونکہ امام نے کوفے میں شہادت علی کے بعد اس نوار سے وعدہ کیا تھا کہ 10 محرم سن 61 ہجری دن گزار کر جب رات آئے گی اس رات میں میں تیرے گھر کا مہمان بنوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ در و دیوار رو رہے ہیں غم حسین میں، اس رات میں تیرے گھر کا مہمان بنوں گا۔ جیسے سورج ڈھلنے لگا کبھی چھت پر چڑھ جاتی، کبھی دروازہ کھول کے مدینے کی طرف دیکھتی، دیکھ کر کہتی زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، تیرا وعدے والا دن گزر رہا ہے، حسین میں انتظار کر رہی ہوں۔ جب اس ملعون نے دروازہ کھٹکھٹایا، جلدی سے دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، سامنے خولی نظر آیا، روتی ہوئی پیچھے حجرے میں چلی گئی۔ یہ ظالم اندر آیا، اپنے آپ سے کہتا ہے نوار ہے تو مومنہ، حسین کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہے، ایسا نہ ہو سر پہچان لے اور لے کر کہیں دور چلی جائے، میں بے موت مارا جاؤں گا، گھر میں کہیں سر کو چھپا دوں۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ سر کو چھپاؤں، کہاں چھپاؤں؟ سوچتے سوچتے اس نے پورے گھر کو دیکھا، گھر کے صحن کو دیکھا، اور رونے والوں جو مہر رسالت کا سوار تھا، جو آغوش مصطفیٰ میں پلا تھا، جبرائیل جس کا جھولا جھولاتا تھا، اس نے گھر میں ایک تندور دیکھا۔ حسین کا سر تندور کے کنارے لایا، جھک کر راکھ ہٹائی، راکھ ہٹا کر سر رکھا، زخمی سر رکھ کر اوپر راکھ برابر کر دی۔ میرے 15 سال کے، 14 سال کے، 20 سال کے بچے نہیں سمجھیں گے، اوپر والے سارے جانتے ہیں کہ جب تندور میں آگ روشن کی جائے، بے شک آگ بجھ بھی جائے، لیکن ساری ساری رات راکھ گرم رہتی۔ ہائے غریب، ہائے مظلوم، اس نے راکھ کے نیچے حسین کا سر رکھ دیا۔ رکھ کر حجرے کے اندر آیا، نوار پوچھتی ہے خولی کہاں گیا تھا؟ کہتا ہے یزید کے باغیوں سے جنگ تھی، نقل کفر کو نباشد۔ پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ سارے مارے گئے، ہماری فتح ہوئی۔ کہا بتا سکتا ہے جو مارے گئے ہیں ان کے سردار کا کیا نام تھا؟ کہتا ہے سچ پوچھتی ہے تو اس کا نام تھا حسین۔ حسین کا نام آنا تھا۔ منہ پیٹ کر کہتی ہے ظالمو، کہیں زہرا کا گھر تو نہیں اجاڑا؟ کہیں بطول کا گھر تو نہیں لوٹا؟ یہ ظالم دیکھ کر کہتا ہے نہیں یہ وہ حسین نہیں ہے۔ کہتی ہے ہم نام تو تھا، کھانا زہر مار کیا، سو گیا۔ نوار آدھی شب کے وقت نماز شب پڑھنے کے لیے یہ اٹھی، حجرے سے باہر آئی، جیسے صحن میں قدم رکھا اسے تندور سے نور کی لہر اٹھتی ہوئی نظر آئی، کلیجہ تھام کے کھڑی ہو گئی، اپنے آپ سے کہتی ہے نوار کیا تو نے آگ نہیں بجھائی تھی؟ پھر کہتی ہے نہیں میں نے بجھا دی تھی۔ پھر یہ نور کیسا ہے؟ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اوپر آسمان سے ایک نور کی اماری اتری، 2 بیبیاں برآمد ہوئی، ان میں ایک بزرگ تھی اور ایک وہ بی بی تھی جس نے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جو بی بی بزرگ تھی وہ اس کے گھر کے کونے میں بیٹھ گئی، جو بی بی سیاہ برقع پہلو پہ ہاتھ رکھی ہوئی تھی وہ تندور کے کنارے آئی، رو رو کے کہنے لگی او میرا غریب کربلا بیٹا، او میرا مظلوم کربلا بیٹا، او میرا بھوکا پیاسا مارا جانے والا بیٹا، بیٹا ماں کہاں کہاں روئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اس نے یہ منظر دیکھا تڑپی، تڑپ کر بی بی کے پاس آئی، بزرگ بی بی کے پاس، رو کر ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بی بی آپ کون ہیں؟ کہتی ہے میں حسین کی بیوی ہوں۔ کہتا ہے
میرے گھر میں کیوں آئی ہے؟ فرمایا میں تیرے نبی کا حرم خدیجۃ الکبریٰ. جب خدیجہ کا نام آیا تڑپی، تڑپ کر کہتی ہے بی بی اگر آپ خدیجہ ہیں تو یہ رونے والی کون ہے؟ یہ ماتم کرنے والی کون ہے؟ اور رونے والوں بی بی کی دھاڑیں نکل گئی. آواز دے کر کہا نوار مجھے نہ رولا، یہ میری شہیدہ بیٹی فاطمہ ہے. کہا حسین نے وعدہ نہیں کیا تھا ساری رات تیرے گھر کا مہمان بنوں گا؟ رونے والوں، خاص طور پر سیدو، میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں آج رات نرم نرم بستر پہ نہ سونا. آج ساری رات زینب کربلا میں اور حسین تندور میں تڑپتا رہا. ہائے کربلا کے غریبوں، ہائے کربلا کے مظلوموں، ہائے کربلا کے شہیدوں، ہمارا سلام قبول کرو. سکینہ ہمارا سلام قبول ہو. کربلا والوں، ہم رونے کا حق تو ادا نہیں کر سکے، اگر زندگی رہی تو آنسو برستے رہیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سلام یا حسین.